تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں ان تمام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، اور جب اللہ نے انسانوں کو بنایا تو دو چیزیں انسانوں کے ساتھ اللہ نے لگا دی، وہ چاہے نہ چاہے اسے مل کر رہے گی۔ ایک تو اس کی روزی ہے اور ایک اس کی موت ہے۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے سینے میں دودھ کو جاری فرمایا۔ یہ کس کی طاقت ہے، کس کی قدرت ہے جو ماں کے سینے میں دودھ کو جاری فرما دے؟ کہ بچے کی روزی کا اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگر علماء فرماتے ہیں ماں اگر کہیں باہر چلی جائے، کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاوے اور بچہ گھر میں ہو اور بچے کو بھوک لگے اور بچہ جھولے میں رو رہا ہے اور ماں دور ہے، تو غیر محسوس طریقے سے اللہ ماں کے سینے میں ایک حرکت کو پیدا فرماتے ہیں، اور ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت میرا بچہ بھوکا ہے۔ ماں وہاں سے دوڑی دوڑی چلی اپنے گھر آتی، میں نے انتظام فرمایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پالے گے، دستور ہے، جو پیدا کرتا ہے وہ پالتا ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت سے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ انسان اگر بھاگے بھی تو آ کر ملے گی، اس کے لیے سبب رکھا ہے، محنت رکھی ہے، مشقت رکھی ہے، اسباب اللہ نے دنیا میں بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے کہ محنتیں ہو، کوششیں ہو، مجاہدہ ہو، مشقتیں ہو، لیکن وعدہ اس پر ہے کہ اللہ دیں گے، اس پر یقین نہ ہو کہ اس سے ہوتا ہے۔ اس لیے کلمے کی یہی بولے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کرنے والے ہیں، کرنے میں اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنا رب بدلتے رہتے ہیں، انسان اپنا رب بدلتا رہتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں پر نظر جاتی ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، ماں ساری دیکھ ریکھ کر رہی ہے، تو غیر محسوس طریقے سے دل میں آتا ہے کہ ماں میری رب ہے، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ماں پہ سے نظر ہٹ کر باپ پہ جاتی ہے کہ بھی باپ لاتا ہے، ماں کو دیتا ہے، ماں بھی باپ کی محتاج ہوتی ہے، تو ضرورتیں تو باپ پوری کرنے والا ہے، تو نظر باپ پہ چلی جاتی ہے کہ یہ کر رہا ہے۔ تو تھوڑی بڑا ہوتا ہے، سوجھ بوجھ آتی ہے، پھر نظر جو ہے دکان پر، کاروبار پر، ملازمت پر، تجارت پر، زراعت پر، ان شکلوں پر جاتی ہے جہاں باپ محنت کرتا ہے۔ تو پھر ذہن میں بات آتی ہے کہ مجھ کو، میرے باپ کو تو بھی یہ دکان ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، نوکری ہے، زراعت ہے، یہ شکلیں ہیں، یہ اسباب ہے، یہ ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تھوڑی طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، خود کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنے لگتا ہے، تو پھر اپنی ذات پر یقین آتا ہے کہ میں اپنی ذات سے پلتا ہوں، میری محنت سے، میری کوشش سے۔ ارے بھائی ہمارے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ، ہمارے بغیر تو نہ دکان چلتی ہے، ہمارے بغیر نہ تجارت ہوتی ہے، ہمارے بغیر نہ ملازمت ہوتی ہے، ہمارے بغیر دیہاتوں میں کہتے ہیں میرے بغیر تو بھینس دودھ بھی نہیں دیتی ہے، بھینس بھی مجھے پہچانتی ہے کہ میں اگر کہیں چلے جاؤں تو بھاگ کر واپس آنا پڑتا ہے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے، میرے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب تھوڑا ضعیف ہوتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو نظر بچوں پر جاتی ہے، بھی ہمارا کیا ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
جو کچھ بھی ہے بچے لاتے ہیں، کماتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، وہ ہمیں پالتے ہیں۔ انسان تو اپنے رب کو بدلتا رہتا ہے، اپنے یقین کو بدلتا رہتا ہے۔ اس نے تعلیم اس بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ اسی دلوں کے یقین پر محنت کی ہے کہ اس میں ایک اللہ کے یقین کو بٹھانا، کہ اللہ رزاق ہے، روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبب کے طور پر سبب حرکت میں آتی ہے، لیکن اللہ دینے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ دینے میں کسی شکل کا محتاج نہیں ہے۔ دینے میں آوے تو بغیر سبب کے اللہ پاک دے دیتا ہے، بغیر اسباب کے اللہ دے دیتا ہے، بغیر شکلوں کے اللہ دے دیتا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ اللہ اسباب کے دائرے میں لے کر دیتے ہیں، جب یہ ترتیب ہے اس طریقے سے چلے گا۔ تو اللہ نے روزی ذمے لگائی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزی اس کے ذمے لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ اس نے جب ملک الموت جب روح لے کر جاتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل ستات میں کہ جب روح قبض کرتے ہیں تو گھر میں واویلا ہو جاتا ہے، چیخ پکار ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں، ہر آدمی رو رہا ہے کہ بھئی اب کا چلا گیا ہے۔ تو ملک الموت اس روح کو لے کر دروازے تک آتے ہیں، ابھی دروازے تک آ کر پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں، گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک ماتم ہوتا ہے، کوہرام ہو جاتا ہے کہ سب رو رہے ہیں۔ تو ملک الموت متوجہ ہو کر گھر والوں کو مخاطب کرتے کہ دیکھو بھائی، میں نے اس کی روزی ختم نہیں کر لی، میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے کہ لے کے جا رہا ہوں، اس نے اپنی روزی ختم کر لی ہے، اب اس کا ایک دانہ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے حکم آئے کہ لے کے آ جاؤ، اب ختم ہو گئی اس کی روزی یہاں پہ، جتنا تھا لکھا ہوا، جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اس نے اپنی مقدر کی ساری روزی کھا لی ہے، اب اس کا یاد یا ٹھکانہ نہیں ہے، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی کہتے ہیں اور آؤں گا، اب بار بار آؤں گا، یہاں تک کہ اس گھر میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا، میں آتا رہوں، بار بار آتا رہوں۔ تو جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا انسان، روزی ذمہ لگا دی ہے۔ اس لیے ہزاروں واقعات ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، بنتا کسی اور کے لیے، پکتا کسی۔ ہماری جماعت لاتور کا اجتماع تھا اپنے پاس، صوبے مہاراشٹر کا بڑا اجتماع تھا 2007 میں، تو یہاں سے مولانا عبد الواحد صاحب کی عمارت میں، اور حضرت مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہ امیر شریعت، اور تقریباً الیاس صاحب، بڑے بڑے علماء بھی تھے، 25-30 علماء کی جماعت لاتور اجتماع محنت کی لی گئی، 3 دن کے لیے پہنچے تھے وہاں، علماء کی جماعت نکلی ہوئی۔ اب یہاں سے جماعت روانہ ہوئی جمعہ کی نماز پڑھ کر، تو نیک نوٹ پڑتا ہے راستے میں بھیڑ ضلع میں، تو مشورے سے طے ہوا کہ بھائی چلو کھانا کھانا یہاں پہ۔ تو روڈ پہ ایک مسجد ہے، بڑی عالیشان مسجد کی، وہاں ساتھی جمع ہو گئے۔ امیر صاحب نے کہا، مولانا نے کہا بھائی چلو یہاں، تو کسی نے کہا کہ بھائی یہاں کھانے کے بجائے آج ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے اور اندر مرکز ہے، تو مرکز میں چلیں گے تو سارا انتظام ہوگا۔ سب تو توشے لے کر نکلے تھے، لیکن تو ابھی وہاں چلیں گے تو سارا انتظام ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، پلیٹا، دسترخوان، ساری چیزیں مل جاتی ہے، تو چلو اندر چلتے ہیں۔ اب پورے ساتھی لوگ گاڑیاں پلٹائی، مفتی معین الدین صاحب وغیرہ سب وہاں پہنچے۔ جیسے وہاں پہنچے دیکھا 4-5 ساتھی بڑے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مطلب بحث و مباحثہ چل رہا تھا، فکروں میں تھے۔ جماعت پہنچی، نماز عشاء باقی تھی، عشاء کی نماز ادا کی، سب ساتھی بیٹھ گئے۔ اب آپس میں بیٹھ کے کہا بھائی چلو مولانا کا بھی اپنا دسترخوان نکال لو، دسترخوان جس نے تو توشہ لایا ہے نکال لو۔ تو جو 4-5 ساتھی بیٹھے تھے وہ آئے، کہا بھائی امیر صاحب کون ہے؟ اچھا آپ ہیں، چلو دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آ جائے کھانا کھانے کے لیے۔ بولے کھانا کھانے کے لیے آ جائے؟ بھائی ہم تو اپنا توشہ لے کر آئے ہیں کھانے کے لیے۔ کہ نہیں، آپ کا انتظام ہو چکا ہے، آپ آئیے۔ دیکھو تو بڑا بھگونا جو ہے 30-35 ساتھی کا کھانا، بریانی بنی ہوئی ہے اور رکھا ہوا ہے اور دسترخوان لگا ہے۔ مفتی معین الدین صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ اس علاقے کے ہیں، آپ نے اطلاع کی آگے یہاں پہ؟ اطلاع تو نہیں کی ہے، تو پھر یہ دسترخوان کیوں لگا ہے، یہ کھانا کیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ مقامی ساتھیوں نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لے پھر بتائیں گے۔ کھانا تو کھا لو، کیا مسئلہ،
پھر کھانا کھانے لگے تو وہ ساتھی بتانے لگے. اصل معاملہ یہ ہے کہ صبح مشورے میں ہمارا مشورہ ہوتا ہے. صبح مشورے میں بات طے ہوئی کہ قریب میں ایک جماعت چل رہی ہے ہمارے سینٹر میں. ایک قریب میں 30 ساتھی کی جماعت ہے, وہ اجتماع کی محنت کر رہی ہے. وہ جماعت آج آنے والی تھی مرکز, جماعت آج آنے والی تھی مرکز. لیکن جب صبح مشورہ ہوا تو ساتھیوں نے کہا بھائی کون اس کی خدمت لے گا رات کی. تو ایک ساتھی ہے ہمارے بڑے جلالی ہے, غصے والے ہیں, انہوں نے کہا بھائی میں لے لوں گا. تو بھائی ٹھیک ہے آپ لے لوں. اب وہ بیچارہ ایک کاروبار کرنے والا, دیہات جانے والا, دور جاتا ہے وہ کاروبار کے سلسلے میں اور رات لیٹ آتا ہے. اب اس نے کیا کیا, آیا اپنے گھر گیا, مشورے کے بعد گھر والی سے کہا بھائی انتظامات ہیں, سامان لا لو, رات مغرب میں کھانا وہاں پہنچا دینا, میں بھی آ جاؤں گا اور کھانا تیار کر لو, اتنے ساتھی آنے والے. اور وہ اپنے کاروبار میں چلا گیا. اللہ کرنا یہ کہ جماعت کینسل ہو گئی, جماعت وہی رک گئی. وہاں کے بستی والوں نے تقاضا رکھا نہیں بھی جمعہ ہے, محنت کرنا ہے, یہاں تشکیل ہونے والی ہے, تفوض ہے, تم یہ رک جاؤ. اب جماعت وہیں رک گئی, یہاں اطلاع نہیں ہوئی. اچھا یہاں اطلاع بھی ہو گئی تو اس کے گھر اطلاع نہیں کر پائے, وہ ساتھی کو خبر نہیں کر پائے. اب ساتھی نے کہا کہ شام کا کھانا ہے وہ دیکھ لے گا, نہیں آئی ہے جماعت. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ پورا کھانا لے کر آیا, ہم جو 5 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی فکر میں تھے کہ بھئی کھانا تو 25-30 ساتھیوں کا ہے اور بڑی محنت سے ایک ساتھی نے تیار کیا ہوا, اور جھلالی وہی بیٹھا ہوا ہے, اور غصے میں ہے کہ جب جماعت نہیں آئی تو تم نے بولے کیوں نہیں, ابھی کون کھائے گا کھانا. یہ میں اتنی محنت سے بنایا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا. وہ ہم 5 اسی ٹینشن میں تھے کہ اللہ نے آپ حضرات کو بھیج دیا. مفتی صاحب نے کہا ارے وہ خوش نصیب ہے کہ تیرا کھانا علماء کھا رہے ہیں. بولے ہم تو روڈ پہ کھانے والے تھے, وہاں پہ ہمارا کھانا تو وہاں روڈ پہ, ہم گاڑی بھی لگا دیے تھے. بھی کسی نے کہا نہیں بھی اندر مرکز چلتے ہیں وہاں کھا لیتے ہیں. تو کہا بنایا ان کے لیے تھا. اور اسی طرح ہم لوگ ایک مرتبہ افریقہ گئے تھے جماعت میں, جبوتی 4 مہینے کے لیے. اب افریقہ پہنچے وہاں پر تو یہاں سے اطلاع مل گئی وہاں پہ جبوتی افریقہ والوں کو کہ جماعت آ رہی ہے انڈیا سے. اللہ کرنا یہ ہے کہ وہ اطلاع کرنا بھول گئے. جو ہمارے ذمہ دار ہیں اسحاق منصوری صاحب, وہ لیٹر دینا آگے بھول گئے, لیٹر نہیں دیے. انہوں نے دوسرا لیٹر بھیجا جس میں ہمارے ملک کے بڑے حضرات مولانا مستقیم صاحب اور بھائی انعام صاحب دلی اور مولانا قاسم قریشی صاحب بنگلور, یہ 3 ساتھی جبوتی جا رہے تھے اجتماع کے لیے. یہ لوگ وہاں پہنچے اجتماع میں, تو اب ان کا لیٹر تھا تو ان کو اطلاع مل گئی کہ بھئی حضرات آ رہے ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. ہم لوگ پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ. جیسے پہنچے تو ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد کوئی آیا نہیں لینے کے لیے, تو ہم ساتھی پریشان ہوئے. وہاں کے ساتھیوں نے اطلاع کی مرکز کو بھی انڈیا سے جماعت آئی ہے. تو وہ ساتھی مرکز والے سمجھے کہ اوہو یہ وہی حضرات ہوں گے. انہوں نے فوراً جو ہے کھانا پینا تیار کیا, 2 سے 3 بکرے ذبح کیے, اس کو فرائی کیا, اور ہما قسم کے اس میں لوازمات جو تھی نا وہ سب رکھتا گیا. اب جیسے وہ ایئرپورٹ آئے دیکھا بھی ہم لوگ ہیں, تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ہو گئے, کہ کھانا تو کسی اور کے لیے بنایا گیا تھا. اب مرکز لے کر گئے, مرکز پہ بٹھائے, پھر کھانا کھلایا دسترخوان پہ. تو ساتھی بہت خوش ہو گئے کہ پہلے دن کا اکرام اس طرح سے ہوتا ہے, تو 4 مہینے تو پتہ نہیں کتنی شان رہیں گی. جب دسترخوان لگا ہوا تو بہت خوشی ہو گئی کہ اب کھانا وانا کھا گئے. کھانے سے فارغ ہو کر وہاں کے شیخ اسماعیل ہے, وہ امیر ہے پورے